أتاني عمر أتاني الرجال أمات الضلال وأحيوا بهدي الكتاب البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وعن المغيرة بن شعبة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. معزز سامعین کرام، اہل سنت والجماعت کا راستہ ہی امت کی وحدت کا واحد راستہ ہے۔ اس راستے کے برخلاف جتنے راستے اور طریقے ہیں سب گمراہی پر مبنی ہیں۔ یہ اصل دین ہے اور باقی اس اصل سے جدا ہونے والے فرقے اور طائفے ہیں۔ چونکہ قرآن و سنت نے ہمیں وحدت سے رہنے کی تلقین کی اور فرقوں میں بٹنے سے منع کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے وحدت ختم کرنے والے فرقوں کے بارے میں اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 159۔ یعنی یقیناً جن لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف پیدا کیا اور جماعتوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہی انہیں ان کے کیے کی خبر دے گا۔ لہٰذا آج پوری امت کو اس اصل بنیاد کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، جو بنیاد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور جس کی صحابہ، تابعین اور اسلاف نے آبیاری کی۔ وہ طریقہ کامیابی یا یوں کہیے کہ سعادت دارین کی اور اتحاد امت کی جڑ اور سبب ہے۔ چونکہ اس طریقہ پر چلنے والوں کا بھی اسلاف امت نے نام اور اوصاف بیان کیے، جن میں سے چند ایک کو یہاں ہم ذکر کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم بھی ان میں شامل ہوں۔ وہ کامیاب فرقہ ان ناموں سے جانا جاتا ہے۔ پہلا نام ہے اہل السنہ والجماعہ۔ اس بارے میں تعریف پچھلی نشست میں گزر چکی ہے، لیکن مزید اس سے مراد یہ ہیں جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کو عقیدے اور علم و عمل میں رہبر مان گئے، چاہے وہ صحابہ کے بعد تابعین رہے ہوں یا قیامت کے روز تک آنے والے ایسے مسلمان ہوں گے۔ یہ وہ جماعت ہے جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما انا علیہ و اصحابی، یعنی جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ دوسرا نام ہے فرقہ ناجیہ، یعنی جو دنیا میں گمراہی سے اور آخرت میں رسوائی اور جہنم سے محفوظ ہوں گے۔ اس ایک جماعت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کلھا فی النار الا واحدہ، یعنی ایک فرقے کے سوا باقی سارے فرقے جہنم میں داخل ہوں گے۔ لہذا اہل سنت والجماعت کا دوسرا نام فرقہ ناجیہ بھی ہے، یعنی کامیاب ترین فرقہ۔ ان کا ایک اور نام طائفہ منصورہ ہے، جس کا مطلب فتح یاب طائفہ یا امداد کیا ہوا طائفہ۔ چونکہ صحیح بخاری میں کتاب توحید کے تحت حدیث آئی ہے جس میں صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے فرمایا: لا یزال من امتی قوم ظاہرین علی الناس حتی یأتیہم امر اللہ، یعنی میری امت میں سے ایک گروہ دوسرے لوگوں پر غالب رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا امر یعنی قیامت آ جائے گی۔ جبکہ دوسری روایت جو ترمذی وغیرہ میں آئی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کو الگ چھوڑنے والے یا ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے۔
ان کا ایک اور نام ہے اہل الحدیث یا اصحاب الحدیث یا اہل العصر۔ چونکہ امام بخاری کے استاذ علی بن مدینی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں جو ابھی ہم نے بیان کی کہ ایک گروہ قیامت تک حق کے ساتھ غالب رہے گا، وہ اس گروہ کے بارے میں کہتے ہیں ہم اہل الحدیث، یعنی وہ غالب گروہ اہل الحدیث ہیں۔ حوالہ کے لیے سنن ترمذی حدیث نمبر 2229۔ اسی طرح فرقہ ناجیہ کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان لم تكن هذه الطائفة المنصورة اصحاب الحدیث فلا ادری من هم، یعنی اگر اس فتح یاب طائفے سے مراد اصحاب حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا ہوں کہ پھر وہ کون ہے۔ شیخ عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ غنیۃ الطالبین میں کہتے ہیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 166 پر، اور فصل ہے وَعَلَمْ أَنَّ لِأَهْلِ الْبِدْعِ عَلَامَاتٌ يُعْرَفُونَ بِهَا۔ اس فصل کے تحت وہ کہتے ہیں فَعَلَامَةُ أَهْلُ الْبِدْعِ الْوَقِيعَةُ فِي أَهْلِ الْعَصْرِ، یعنی پس اہل بدعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل عصر یعنی اہل حدیثوں کو برا بلا کہتے ہوں گے۔ پھر باقی گمراہ فرقوں کے طعنوں کا ذکر کر کے فرماتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ أَصْبِيَةٌ وَغِيَاظٌ لِأَهْلِ السُنَّةِ وَلَا اسْمٌ لَهُمْ إِلَّا اسْمٌ وَاحِدٌ وَهُوَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، یعنی اور یہ سب کچھ اہل سنت کے خلاف ان کی عصبیت اور شرارت کی وجہ سے ہے، جبکہ ان کا بس ایک ہی نام ہے اور وہ ہیں اصحاب الحدیث یعنی اہل الحدیث۔ یہ اس کامیاب فرقے کے چند نام تھے جن کے لیے کامیابی کی ضمانت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ البتہ میرے دوستو یاد رہے کہ یہ کسی خاص جماعت کا تعین نہیں ہے جو موجودہ دور کے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، بلکہ یہ اوصاف پر مبنی ہے کہ کون سا فرد یا کون سی جماعت ان اوصاف کی حامل ہے۔ اوصاف کے بارے میں ہم آئندہ نشست میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق کی پہچان دے اور حق پر قائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال، أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا